میرے نبی کی مرضی؟ فرمایا عمار تیرا قاتل جہنمی ہے، ابو الغادیہ ہے تو صحابی، لیکن میرا نبی خود کہہ رہا ہے کہ جہنمی ہے۔ نبی پہ لگاؤ نا بات، یہ کرو جرت اور کہو یا رسول اللہ ہمیں ایک عقیدت ہے، ہم نہیں کہنے دیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی میرا ہے، نسبت میری ہے، میں چاہوں تو قائم رکھ کے جنتی رہنے دوں، چاہوں تو نسبت اٹھا کے جہنم کی طرف جانے۔ اس لیے احباب گرامی میں کہتا ہوں کہ آؤ نبی کی زبان پہ جرت کر کے کہو ابو الغادیہ جنتی ہے، میں آپ کی جرت کو سلام کرنے آؤں گا، اس کافرانہ جرت، اور سلام بھی وہ جو جاہلوں کو ہوتا ہے۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، وہ سلام پیش کروں گا اس کافرانہ جرت کو کہ کہو کہ ابو الغادیہ جنتی ہے، کیوں؟ میرے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ آج یقیناً وہ وقت آ چکا ہے۔ آج ایک نام نہاد پیر کی گفتگو سنی جس نے اپنے دل کی بڑھاس صحابہ کرام علیہم رضوان پر نکالتے ہوئے یہ گفتگو کی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا جو نعرہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نعرہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدس فرمان کا یہ مفہوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان جامع ترمذی میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او را من رآنی، کہ دوزخ کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو اس نے حالت ایمان میں دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے حنیف قریشی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں ان کے خاتمے کا پتہ نہیں۔ حالانکہ صحابی کی جو تعریف ہے وہ جو محدثین نے کی ہے وہ ہے من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مؤمن بہ ومات علی الایمان۔ صحابی اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ تو اب طیب شاہ نے ایک صحابی حضرت ابو الغادیہ جو حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو جہنمی قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی ہے جو ان کو جنتی قرار دے دے، تو اس نے اپنی اس گفتگو میں یہ کہا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضرت ابو الغادیہ قاتل ہیں، اور جو قاتل عمار ہے وہ جہنمی ہے، بلکہ اس نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ ابو الغادیہ کو سرکار نے جہنمی قرار دیا۔
حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان بھی ابو الغادیہ کا نام لے کر یہ نہیں کہ ابو الغادیہ جہنمی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، نبی پاک نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو اب طیب شاہ پر یہ لازم ہے یا تو ابو الغادیہ کا جہنمی ہونا سرکار کے مقدس فرمان سے ثابت کرے کہ سرکار نے ابو الغادیہ کا نام لے کر ان کو جہنمی قرار دیا ہے، تو پھر تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، یقیناً وہ نہیں کر سکتا، تو پھر ابو الغادیہ صحابی رسول ان کو جہنمی کہنا یہ صحابہ پر ایک بہت بڑی دلیری ہے۔ حالانکہ خود قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اب جہاں تک حضرت ابو الغادیہ کا قاتل عمار ہونا ہے، اس کے اندر بھی کئی طرح کے شبہات پائے جاتے ہیں۔ مثلا مسند امام احمد بن حنبل، اس کی جلد اول ہے اور حدیث نمبر 6929 ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس دو آدمی آتے ہیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، اذ جاءہ رجلان یختصمان فی راس عمار، کہ دو بندے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی ایک کہہ رہا تھا میں نے شہید کیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے شہید کیا ہے، تو اگر بالفرض ایک ان میں سے ابو الغادیہ کو بھی شمار کر لیا جائے تو دوسرا بندہ بھی تو دعوے دار ہے کہ میں نے شہید کیا۔ اب طیب شاہ یہ بتائے کہ کس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ یقیناً ابو الغادیہ نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسی طرح یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 17929، اس میں حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال قتل عمار بن یاسر، کہ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ اب خود وہ راوی ہیں اور بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے مرزا جیلوی بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہے کہ میں نے کرتے شہید کیا حضرت عمار بن یاسر کو، اور یہ دونوں حدیثیں مرزا جیلوی بھی اپنی سکرین پر یہ نمبر چلا رہا تھا، ان دونوں حدیثوں میں ایک جگہ بھی حضرت عمار بن یاسر کا قاتل جو ہے حضرت ابو الغادیہ نہیں، یہاں بھی ہے قال حضرت ابو الغادیہ فرماتے ہیں قتل عمار بن یاسر فاخبر عمرو بن العاص، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی گئی، تو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتلہ
بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حضرت عمار بن یاسر ان کا قاتل ہے اور ان کا مال لوٹنے والا ہے وہ دوزخی ہے، تو کیلا لعمر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا فَإِنَّكَ هُوَ ذَا تُقَاتِلُهُ، کہ تم بھی تو وہی ہو جو ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ قال انما قال قاتلہ وسارقہ، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا نا وہ اس شخص کے بارے میں کہا جنہوں نے جو حضرت عمار کو شہید کرے گا اور ان کا مال لوٹے گا۔ اگر کہ میری جنگ ہے نہ میں نے ان کو شہید کیا ہے نہ مال لوٹا ہے۔ اب اس حدیث کے راوی ابو الغادیہ ہے، لیکن یہاں بھی کسی جگہ بھی یہ بات موجود نہیں کہ ابو الغادیہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے شہید کیا ہے۔ اب تیسری جگہ مستدرک امام حاکم میں اب ہے ان سب سندوں کے اندر کلام، تو تیسری جگہ جو ہے یہ مستدرک امام حاکم جلد نمبر اس کی 4 ہے اور حدیث کا نمبر جو ہے یہ 5745 ہے۔ تو اس میں بھی حضرت امام حاکم اگرچہ بڑے متساہل ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، حسن بھی نہیں کہا، اور اسی طرح حضرت امام ذہبی نے بھی اس کو حسن بھی نہیں کہا، صحیح بھی نہیں کہا۔ تو اگلی جو حدیث ہے 5746 اس میں 3 بندوں کا ذکر ہے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ ایک عقبہ بن عامر، دوسرا عمر بن حارث فلانی اور تیسرا شریف بن سلمہ۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ فَانْتَهُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ تینوں وہاں پہنچے یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور پھر فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ جَمِيعًا، ان تینوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ فَقَاتَلُوهُ، اور ان تینوں نے فَقَاتَلُوهُ، ان تینوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو حضرت امام حاکم فرماتے ہیں زعم بعض الناس ان عقبہ بن عامر الذی قاتلہ، بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جو ہے یہ عقبہ بن عامر ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو قاتل ہے وہ عمر بن حارث فلانی ہے۔ تو اب جب اس کے اندر شبہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا کون ہے، تو طیب شاہ کس اعتبار سے حضرت ابو الغادیہ کو جہنمی قرار دے رہا ہے، جب اس کے اندر شبہ ہے۔ اور پھر حضرت امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے الاصابہ فی تمجید صحابہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ جنگ ان میں سے دونوں فریق جو ہیں ان کے پاس اپنی ایک دلیل تھی، ان کی ایک تعبیر تھی، اس بنا پر یہ مجتہدین تھے، تو ان کی یہ خطائے اتحادی ہے۔ تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ مجتہد کو ایک ثواب ملتا ہے اگر کہ اسے خطا ہو جائے، اور اگر وہ ثواب پا لے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو اب یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ صحابی رسول جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا،
وہ یقیناً جنتی ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق۔ اور جو اس نے دلیل دی حضرت ابو القادیہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے رحمت پر آپ نے بیعت کی، تو اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی آ گئی کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب جن سے اللہ راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے تو ان کو جہنمی کہنا یہ کتنی دیدہ دلیری ہے۔